آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنی زندگی میں ایسی چیلنجز کا سامنا کیا جو ہم اکثر دیکھتے ہیں لیکن ہمارے پاس ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں۔ وہ شخص ہے رابنسن کروسو، جس کی کہانی نے دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ اس نے 28 سال تک ایک غیر آباد جزیرے پر تنہا گزارے جہاں اس نے اپنی زندگی کو نئی شکل دی۔ اس کہانی میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر 3 اہم سبق جو ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے موضوع کا مصنف ڈینیل ڈیفو ہے، جو 18 صدی کے ایک مہذب انگریزی مصنف ہیں۔ ان کا رابنسن کروسو ایک ایسی کہانی ہے جو 1719 میں شائع ہوئی اور اس نے دنیا بھر میں توجہ حاصل کی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں تنہائی، جدوجہد اور انسانیت کی عظمت کے بارے میں بتاتی ہے۔ رابنسن کروسو ایک ایسا شخص ہے جو اپنے خاندان کے خلاف جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور سمندر میں جانے کا خواب دیکھتا ہے۔ جب وہ اپنے سفر پر نتا ہے تو اس کا جہاز طوفان میں پھنس جاتا ہے اور وہ ایک غیر آباد جزیرے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اسے بہت ساری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کھانے کی کمی، جانوروں کے خطرے اور تنہائی کا درد۔ لیکن وہ ہمت نہیں ہار اور اپنے آپ کو ایک نئی زندگی بنانے کے لیے کام کرتا ہے۔ پہلا سبق جو ہم رابنسن کروسو کی کہانی سے سیکھتے ہیں وہ ہے حوصلے کی اہمیت۔ رابنسن کروسو نے ہر مشکل کا سامنا کیا لیکن وہ کبھی ہار نہیں مانی۔ اس نے ہمیشہ ایک نئی امید اور ایک نئی روشنی دیکھی جو اسے آگے بڑھنے کے لیے محفوظ رکھتی ہے۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم حوصلے رکھیں اور ہمت نہ ہاریں تو ہم بھی اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوسرا سبق جو ہم رابنسن کروسو کی کہانی سے سیکھتے ہیں وہ ہے خود انحصاری کی اہمیت۔ رابنسن کروسو نے اپنے جزیرے پر تنہا رہ کر اپنے لیے ایک نئی زندگی بنائی۔ اس نے اپنے آپ کو کھانا کھلانے، پہننے اور رہنے کے لیے ایک نئی جگہ بنائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خود انحصاری رکھ سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں اگر ہم محنت کریں اور اپنے مقاصد کی طرف کام کریں۔ تیسرا سبق جو ہم رابنسن کروسو کی کہانی سے سیکھتے ہیں وہ ہے صبر اور انتظار کی اہمیت۔ رابنسن کروسو نے اپنے جزیرے پر 28 سال گزارے اور اس دوران وہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، لیکن وہ ہرگز ہمت نہیں ہار اور ہمیشہ ایک نئی امید رکھتا ہے کہ وہ ایک دن اپنے گھر واپس آ جائے گا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں صبر اور انتظار رکھ سکتے ہیں اور اپنے مقاصد کی طرف کام کر سکتے ہیں اگر ہم ہمت نہ ہاریں اور ہمیشہ ایک نئی امید رکھیں۔ رابنسن کروسو کی کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، خاص طور پر چیلنجز اور ٹرائمفس کے بارے میں۔ وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں اور پھر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، چاہے ہم کتنے ہی بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوں۔ رابنسن کروسو کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں متاثر کرتی ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم حوصلے رکھیں، خود انحصاری رکھیں اور صبر اور انتظار رکھیں۔ اگر ہم ان تینوں سبکوں کو اپنائیں تو ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے مقاصد کی طرف کام کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم رابنسن کروسو کی کہانی سے سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو ایک نئی روشنی دے دیں۔ آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم محنت کریں اور حوصلے رکھیں۔ رابنسن کروسو کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم چاہے کتنا بھی مشکل کا سامنا کر رہے ہوں، ہم ہمیشہ ایک نئی امید رکھ سکتے ہیں اور اپنے مقاصد کی طرف کام کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں اور اپنے لیے ایک بہتر مستقبل بنائیں۔ آج ہم نے رابنسن کروسو کی کہانی سے 3 اہم سبق سیکھے ہیں۔ یہ سبق ہیں حوصلے کی اہمیت، خود انحصاری کی اہمیت اور صبر اور انتظار کی اہمیت۔ آئیے ہم ان سبکوں کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں اور اپنے لیے ایک بہتر مستقبل بنائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو براہ کرم اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے سیکھ سکیں۔ آخری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم حوصلے رکھیں اور اپنے مقاصد کی طرف کام کریں۔ رابنسن کروسو کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایک نئی روشنی دے سکتے ہیں اگر ہم محنت کریں اور حوصلے رکھیں۔ تو آئیے ہم اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں اور اپنے لیے ایک بہتر مستقبل بنائیں۔ یہ رابنسن کروسو کی کہانی کا اختتام ہے، لیکن یہ صرف ایک آغاز ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اپنے مقاصد کی طرف کام کریں۔
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو برا کرم اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے سیکھ سکے۔ شکریہ۔